بالخصوص جس مومنہ کے لیے اس مجلس سے ادا کا اہتمام کیا، ان کے روحوں کو احسان فرما۔ دعا ہے پروردگار اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد اللہم صلوات۔ صلی علی محمد حمد ہے اس اللہ کی، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، میرے باپ نے مولانا صاحب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر، کیونکہ میں وقت زیادہ لینے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ کلخانے کی مجلس سے ہے، کم از کم جوان ہر بچہ اردو کی سمجھ تو آ رہی ہے، ہر عام کو اتنی سلیس اردو نہیں ہے، تقریباً آسان اردو میں گفتگو کروں گا، سمجھیے گا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے مومنین کرام کہ یاد رکھیے گا اس خدا کی حمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا، کیونکہ ہمارے پاس سب سے اہم چیز ہے معرفت خدا، اس کے بعد ہے معرفت رسالت، اس کے بعد ہے معرفت ولایت۔ یاد رکھیے گا مومنین کرام، امام صادق علیہ السلام کے پاس اصول کافی کی روایت ہے، میں نے مجلس اذا کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا یہ کیسے ممکن ہے اس انڈے سے کم ہے؟ توجہ رکھیے گا مومنین کرام، جو اللہ اس آنکھوں کے ذریعے، ان آنکھوں کے ذریعے تو پوری کائنات کو دیکھتا ہے، جو اللہ پوری کائنات کو، پوری خلقت کو تمہاری آنکھوں میں بند کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ پوری کائنات کو انڈے میں بند کر دے؟ قادر ہے پوری کائنات کو انڈے میں۔ پھر امام صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا معرفت خدا کیا ہے؟ معرفت خدا کے بعد آپ کو بتاؤں گا نہج البلاغہ کیا ہے، کیونکہ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جیسے اہل سنت کی عظیم محرک جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ سے ہمیں اس لیے دور کیا گیا ہمارے برادران کو بھی کہ وہ کلام امیر المومنین کا ہے، لگے اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ پہ تحقیق کر کے کس مقام تک پہنچے، لیکن ہم نہج البلاغہ میں سے پیچھے، ہم آپس میں لڑنے بیٹھ گئے، بھائی وہ شیعوں کا نہج البلاغہ ہے، اس میں یہ، بھائی اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ مطالعہ کر کے دیکھو۔ امام صادق علیہ السلام کا شخص کرتا ہے، مولا معرفت خدا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ جی مولا میں نے سمندری سفر کیا ہے۔ وہ کشتی جو ہوتی ہے اس کے تختے، سمندری طوفان آئے وہ تختے سارے ڈوب جائیں، ایک تختہ بچ جائے اور اس پہ تم ہو۔ اب سنیے مولا کا جملہ، اس تختے پہ تم ہو تو کیا کوئی ابھی بھی تیرے دل میں حسرت ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ابھی بھی مجھے اس سمندر سے بچا سکتا؟ وہ شخص سکتا ہاں مولا، میرے دل میں پھر بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی اس سمندر میں ایک تختہ باقی ہے، اس پہ میں ہوں، کوئی ذات ایسی ہے جو مجھے اس سمندر سے بچا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی کے، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی کیفیت کا نام ہے اللہ۔ اللہ ہے جو تمہیں اس کشتی سے بچا سکتا ہے۔ تو مومنین کرام، عثمان ابن حنیف، بڑے تیزی سے بڑھ رہا ہوں، اچھا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے والے بھی جو آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے، تھوڑا آپ آگے ہو جائیں، بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی نہج البلاغہ، اب سنی کا نہج البلاغہ، توجہ سے مومنین کرام، اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ جو کتاب نازل کی اسے کہتے ہیں قرآن مجید، اور جو محمد مصطفیٰ جانشین پیغمبر علی مرتضیٰ کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، یعنی بلاغت کا راستہ۔ اس نہج البلاغہ میں مجھ حکیم نے ابن ابی الحدید جیسے اہل سنت کے عظیم مورخ وہ بھی لکھتے ہیں، اور مجھ حکیم جیسے طالب علم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، کافی شرح اس میں لکھی گئی، جو پہلی شرح تھی ابن ابی الحدید نے لکھی ہے۔ یاد رکھیں اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں، مطالعہ کیجیے گا نہج البلاغہ گھروں میں جا کے،
نہج البلاغہ، اگر آپ نے کائنات کی خلقت، ابھی آپ کے سامنے یہ راز آشکار ہو رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ان رازوں کو 1400 سال پہلے سلونی کے ممبر پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا نہج البلاغہ کے اندر۔ تو نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، نہج البلاغہ توحید خدا کی کتاب ہے۔ اگر توحید سمجھنی ہے تو نہج البلاغہ کا مطالعہ قرآن کے بعد، یاد رکھیں قرآن کے بعد اگر کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ مولا کا ایک عامل ہے بصرہ میں رہتا ہے، اس عامل نے کسی بصرہ کے بڑا خاندان تھا، ان کے گھر میں کیونکہ بڑے لوگ تھے، ان کو دعوت میں بلایا حاکم کو۔ دیکھیں حاکم کون ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا ہمارے حکمران کون ہے اور امیر المومنین حاکم کیسے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب وہ عثمان ابن حنیف اس بصرہ کے ایک نوجوان کی دعوت پہ بلایا گیا، وہ گھر اصل میں کون سا گھر تھا، اس گھر سے غریبوں کو نہیں بلایا جاتا تھا، یتیموں کو نہیں بلایا جاتا تھا، مسکینوں کو نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن عثمان بن حنیف جو کہ امراء میں شمار ہوتا تھا، جو کہ حکماء میں شمار ہوتا تھا، اس کو بلایا گیا۔ تو جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بات کی مذمت کی، وہ تمہیں مکتوب کے ذریعے سنا تھا۔ سنیے گا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مکتوب الى عثمان ابن حنیف هو عاملہ علی البصرہ، عثمان ابن حنیف کے نام جو بصرہ کا حامل ہے، قد بلغه انه دعی الى ولیمۃ قوم من اہلها، کہ میں نے سنا ہے حنیف کہ تو نے ایک قوم کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ وہ قوم کون سی قوم ہے؟ امام فرماتے ہیں اما بعد، اب مولا کا مکتوب ہے، بڑا مختصر کروں اور سمجھاؤں گا ایک ایک نقطہ، جو نقطہ ہے بتانے کی بات ہے۔ اما بعد یبن حنیف، اے حنیف کے بیٹے، فقد بلغنی ان راجلا من فتیۃ اہل البصرہ، میں نے سنا ہے کہ اہل بصرہ کے ایک جوان نے آپ کو مدعو کیا ہے جو امراء میں شمار ہوتا ہے، اس جوان کی دعوت کو تو نے قبول کیا ہے۔ امام نے فرمایا فَأَسْرَعْتَ إِلَيَّ تُصْطَابَ لَكَ الْأَلْوَانُ، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے تمہیں پیش کیے گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے مومنین تک؟ پھر فرمایا تَنْقُلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ، اور بڑے بڑے پیالوں میں تمہیں کھانا تناول کیا گیا، دیا گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ دُعَامِ قَوْمِهِ أَعْلُهُمْ مُجَفٌّ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان قوم کی دعوت کو قبول کیا ہے جن قوم والوں نے یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو دھتکار دیا۔ اب سنیے گا میرے مومنین علیہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری روش کیا ہے؟ ہماری روش بھی یہی ہے، کوئی بڑا گاڑی والا آ جائے، کوئی بائی سائیکل پہ آ جائے، ہم اس کو پروٹوکول نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے آج کل گلخانیاں بھی برانڈ بنائے ہوئے ہیں، مجالس برانڈ ہیں ہی ہیں، بانی برانڈ، گلخانیاں بھی برانڈ ہیں۔ کوئی بڑا آئے گا ہم اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کوئی غریب آئے گا بیٹھے رہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے، خدا کے لیے میں یہی حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا آتا ہے گاڑی والا، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں تاکہ نمبر بن جائے۔ بھائی تمہارا خدا کے سامنے کتنا نمبر ہے؟ بندوں کے سامنے نمبر بناتے ہو، بندوں کے سامنے کاؤنٹ کرتے ہو، میرا کون سا نمبر ہے؟ وہ بڑا آیا ہے، بڑا شخص ہے، بڑا آپ کی گلخانی میں ہے، میری گلخانی کے چار چاند لگ گئے، میری مجلس میں آیا ہے، پانی خوش ہو گیا، برانڈ، ذاکر برانڈ، مولوی برانڈ، بانی برانڈ، خدا کے لیے برانڈ نہیں بناؤ، مخلص بنو خدا کے لیے۔ گلخانے میں آتا ہے، کوئی آتا ہے غریب اور امراء، بھائی اللہ نے مسجد میں کوئی فرق رکھا ہے؟ خدا نے مسجد میں فرق رکھا کہ یہ غریب کی جگہ، یہ امیر کی جگہ؟ جب اللہ فرق نہیں رکھتا، اللہ کے بندے کیسے فرق رکھ سکتے ہیں؟ جو ہے مومنین کرام، پھر مولا نے فرمایا اللہ غنی ہم مدعون، اے عثمان ابن حنیف، تمہیں پتہ ہے جس دعوت کو تم نے قبول کیا ہے وہ تو دعوت دراصل امیروں کی دعوت ہے، وہ دعوت سمجھ تو آ رہی ہے میری بات؟ پیغام پہنچ رہا ہے نا؟ سنیے گا جو مین پیغام۔ پھر فرمایا مولا نے فانظروا الی نقمہ من ھذا المقسم، اے عثمان ابن حنیف جو تم لقمہ کھاتے ہو، جو چباتے ہو، اس کو دیکھ لیا کرو یہ حلال ہے یا حرام۔ سمجھ آ رہی ہے مومنین کرام؟ پھر مولا فرماتے ہیں
فمشبہ علیک علمہ فالفدہ وما ایقنت بطیب وجوہ فنلا منہ. تمہیں یاد ہونا چاہیے جو تم لقمہ کھا رہے ہو یہ حلال غذا ہے یا نہیں. یہاں مجھے مقدس اردبیلی کے والد کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مقدس اردبیلی جیسے عظیم شخصیات ان کے والد محترم ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے. بیٹھ کے ایک سیب آ رہا تھا. اب سنیے گا یہ لقمہ حلال اور لقمہ حرام کی فضیلت. شاید ایک سیب آ رہا تھا. مقدس اردبیلی کے والد نے وہ سیب اٹھایا کھا لیا. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقدس اردبیلی کے والد محترم سنیے گا معرفت کا جملہ اور یاد رکھیے گا میں جس طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اور اسی لقمہ حلال اور لقمہ حرام. جو لقمہ حرام ہم کہتے ہیں نا ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, ہمارا بچہ ہم سے بغاوت کر رہا ہے. بھائی اپنے جو تو کماتا ہے اس پہ نظر کر. تو کہتا ہے لوگوں کو کہنے کی بجائے کہ یہ میرا بچہ بگڑ چکا ہے, یہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. بھائی تم جو کما کے لے آ رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام؟ مقدس اردبیلی کے والد نے سیب کھایا اور فوراً یہ میں نے اس کے مالک سے نہیں پوچھا یہ سیب آیا کہاں سے. فوراً اسی کنارے پہ چلے. چلتے چلتے ایک سیب کا باغ آیا. اس مالک کو ملے مختصر کرنے لگا جو کہ میں نے پیغام میں نہیں. وہ مالک کو کہا کہ میں ایک سیب آ رہا تھا نہر سے, میں نے سیب کھایا ہے, اب مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہمیں کوئی حرام چیز مل جائے یا تو ہڑپ جاتے ہیں, اگر کوئی اجازت کے ساتھ رکھی بھی جائے تو ان کے منہ پہ پیسے مار کے آ جاتے ہیں, وہ راضی ہو یا نہ ہو. مقدس اردبیلی کے والد نے کہا میں نے سیب کھایا ہے, تو اجازت دیتا ہے تو حلال ہے. اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں. کس شرط پہ راضی ہو گئے؟ اس نے کہا ایک شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, مفلوج ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گنگی ہے, سر سے گنجی ہے. اس سے شادی کرو گے پھر میں آپ کو معاف کر دوں گا. اور تو کوئی چارہ نہیں تھا, ہمارے جیسا کوئی ہوتا یا تو واپس آ جاتا. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا پھر اسی سے ہی شادی کرنے بھی. لیکن ایک سیب اور شرط لے کے مقدس اردبیلی کے والد نے شرط مان لی. اب شادی ہو گئی, کمرے میں گئے, دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی. فوراً بار ہے کہ جس عورت کا آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ تو وہ عورت نہیں ہے. مقدس اردبیلی اس شخص پر جس نے عورت دیکھی وہ شخص کہتا ہے مقدس اردبیلی یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفلوج سے مراد ہے یہ اس نے کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. اور آنکھوں سے اندھی سے مراد یہ ہے اس نے پوری زندگی تو گزار دی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. گنگی سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی میں اس میری بیٹی نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. یاد رکھیے مومنین کرام. اور بالوں سے گنجی سے مراد یہ ہے اس نے کبھی بھی نامحرم کو اپنے بال نہیں دکھائے. نتیجہ کیا ہے کہ جب رزق حلال جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کو اللہ بلند مقام عطا کرتا ہے. یہی تو رزق حرام تھا. جب حضرت سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ بھیا آپ تو حجت خدا ہو, اتنے طویل خطبے آپ دے رہے ہو پھر بھی ان یزیدیوں پہ اثر نہیں ہو رہا. آگے سنو گے حضرت سید الشہداء کا جملہ. امام فرماتے ہیں بہن زینب بات یہ نہیں ہے میں حجت خدا ہوں, بات یہ ہے جتنے بھی میں الفاظ جتنے بھی خطبات ان کو دے رہا ہوں ان کے پیٹوں کے اندر لقمہ حرام ہے. تو چلا جس پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہوتا ہے حجت خدا کی بات بھی اثر نہیں کرتی, نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے, نہ اللہ کا قرآن اثر کرتی ہے. اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجھے روایت یاد آ رہی ہے. امام فرماتے کچھ قاریان قرآن ایسے ہیں جس پہ قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن تو پڑھتے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے. اور میں حقیقت کو کس طرح اس کی تشریح کیا کرتا ہوں, جو قاری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم کی تلاوت تو کرے, جناب زہرا کو عصمت کے درجے پہ نہ مانے, قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟
جو جناب قرآن کی آیت تطہیر تو پڑھے لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عصمت کے درجے پہ نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ سورہ کوثر کی تلاوت تو کرتا ہے، شیعہ سنی مفسرین کی کتب میں اٹھا کے دیکھ لو، کوثر سے مراد فاطمہ ہے، اور جو فاطمہ کو صدیقہ نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ جو بندہ آیت انما ولیکم اللہ کی تلاوت تو کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، تلاوت تو کرے لیکن علی امیر المومنین کی ولایت کا انکار کرے، قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ قرآن مجید ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، اور اسی لقمہ حرام کی وجہ سے آج کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولادیں بغاوت کری جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے لقمے کو دیکھو، جو کما رہے ہو اس کو دیکھو، یہ واقعی حلال کا ہے یا نہیں ہے؟ پھر امام کا جملہ بہت مختصر وقت قبلہ صاحب کو کر دوں گا، الا ان لکل مأمون امام یقتدی بہ۔ ہاں فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف، تمہیں پتہ ہے تمہارا ایک امام ہے، وہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اب مولا سنیے مولا کیا کہتے ہیں عثمان ابن حنیف کو، خدا را نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے، کیا بلندی ہے، کیا معرفت توحید ہے، سمجھ آئے گا امیر المومنین ہے کون۔ ویسے تو امیر المومنین کے ابو ذر بغداد سلیمان کو نہیں سمجھ سکتے تو مولا علی کو کیسے سمجھ سکتے؟ نہج البلاغہ، لیکن کم از کم امیر المومنین کی معرفت کی بلندی کو سمجھ سکتا ہے انسان۔ پھر فرمایا یستضیء بنور علم ہی، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم مقتدی ہو، میری اقتداء کرنے والے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے امیر المومنین کی پیروی کریں۔ اب سنیے جو مولا نے فرمایا الا ان امامکم قد اختفا من دنیاہ بتمرہ، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے عثمان ابن حنیف، آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین نے تیری دنیا سے کیا لیا؟ اب سنو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، اب سنو مولا فرماتے ہیں وَمِن تُمْعِهِ بِقُرْسَيْهِ، اے عثمان ابن حنیف، میں نے تمہاری اس دنیا سے 2 پھٹی پرانی چادریں اور 2 روٹی پہ کنات کر دیں۔ میرا اور مولا 2 روٹیوں پہ کنات کر دیں، 2 پھٹی پرانی چادروں پہ کنات کر دیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ الا وَإِنَّكُمْ لَا تُقَادِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، مجھے پتا ہے عثمان ابن حنیف یہ تیرے بات کی بس نہیں ہے کہ تم اس طرح گزارا کرے، وَلَكِنْ أَعُونِي بِرُوحٍ وَإِجْتِحَادٍ، فرمایا تو یہ نہیں کر سکتا، کم از کم تقوی کے اندر میری مدد، یہ نہیں کر سکتا، تقوی میں تو میری مدد کر سکتا ہے، تقوی الہی میں تو میری مدد کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ فواللہ، ما فرماتے ہیں اللہ کی قسم ما کنزتم من دنیاکم تبرا ولد دخلتم من غنائما وفرا، میں امیر المومنین اس دنیا سے سونا اکٹھا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ دنیا امیر المومنین علی، ایک جملہ پھر اسی نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ایک 2 دنیا ہوتی ہیں، یاد رکھیں، دنیا برائے آخرت، دوسرے دنیا برائے دنیا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ایک دنیا برائے دنیا، تم دنیا برائے دنیا کے طلبگار نہ بنو، دنیا برائے آخرت کے طلبگار بنو۔ تبھی تو خود قرآن فرماتا ہے جو میرے راستے میں انفاق کرتے ہیں، میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے دنیا برائے آخرت۔ جو اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد، کسی یتیم کی مدد، کسی مسکین کی مدد، کسی جوان کی مدد، کسی بیوہ کی مدد، جو بندہ دنیا میں انفاق کرتا ہے، دنیا میں خرچ کرتا ہے کسی اچھے کام میں، یہ پیسہ تو ہے، دولت تو ہے، لیکن یہ دولت دنیا برائے آخرت ہے، دنیا برائے آخرت۔ اور اسی دنیا کو میں لے لوں، دنیا لیتا ہوں لیکن کام تو کر رہا ہوں، میں نے فلاں جگہ میں نے فلٹر لگوا دیا، فلاں جگہ مسجد بنوا دی، میرا نام بڑا ہو، میرا نام بڑا ہو، میرا کام بڑا ہو، لوگوں میں میری مشہوری ہو کہ میں بڑا ہوں، میں ایم پی ہوں، میں فلاں 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 فلاں، یہ دنیا برائے دنیا ہے۔ یہ کام تو کیا ہے لیکن دنیا برائے دنیا، دنیا کے لیے کیا ہے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیا ایک ریشم کے کیڑے کی ماں ہے، سید الساجدین صحیفہ کاملہ، دعاؤں کا مجموعہ، میرے عزیز جا کے اس کو پڑھیے گا، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ کتابیں بتا رہا ہوں کہ بزرگان میرے نوجوان شاید آشنا ہی نہ ہو۔ صحیفہ کاملہ دعاؤں کا مجموعہ، سید الساجدین کی دعاؤں کا مجموعہ،
جس میں امیر المومنین اور سید الساجدین نے صحیفہ کاملہ کے اندر، صحیفہ کاملہ کو صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر سید الساجدین نے ہمیں بتایا ہے اللہ سے مانگنا کیسے ہے، ڈھنگ سکھایا ہے، ڈھنگ بتایا ہے کہ خدا سے مانگنا کیسے ہے۔ خدا کے لیے یہ وقت ہے، اپنے بڑوں میں کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں دولت رہ جائے گی، آپ کی مال، آپ کی شہرت، اسی نہج البلاغہ میں مولا کا ایک فرمان ہے، نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں، قبرستان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا اہل الدیار الموحشہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الغربہ، یا اہل التربہ۔ قبرستان والوں کو مولا خطاب کر کے کہتے ہیں، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، اے تربت کے گھروں میں رہنے والوں، اکیلے سونے والوں، مٹی کا تکیہ بنا کے سونے والوں، دنیا میں ہم طرح طرح کے نرم تکیے بنا کے سویا کرتے تھے، اب بتا وہ تیرا نرم تکیہ کہاں گیا؟ تمہیں اکیلا چھوڑ کے وہ چلے گئے، اہل الوحدہ، اہل الوحشہ۔ یہ وہ گھر ہے دنیا میں لائٹ چلی جائے، آپ کو پتا ہے اس گھر کے اندر بچھوا ہے، سانپ ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، قبر کے اندر تو کوئی نہیں ہوگا، اندھیری ہوگی، قبر میں کوئی نہیں ہوگا، خدا کے لیے اکیلا۔ تمہارے دوست کدھر گئے، تمہارے عزیز کدھر گئے؟ پارٹیاں کیا کرتے تھے، لغو کی، خرافات کی، گناہوں کی، گانوں کی، اب تختے پہ پڑا ہے، کہاں گئی تمہاری ہاتھوں کی طاقت، کہاں گئی ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھ کے تھکتا نہیں تھا، کہاں گئی آنکھوں کی بینائی، پڑا ہے تختے پہ بے جان، وہ نہلانے والا ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، کہاں گئی تمہاری اکڑ، کہاں گیا تمہارا تکبر؟ جایا کر قبرستان کے اندر خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ مجھ طالب علم کا آخری جملہ، وقت تمام ہوا، قبلہ صاحب کو نمبر دیتا ہوں، خدا کے لیے قبرستانوں میں جاؤ گے نا، قبرستان میں آج تم، یہ دنیا ہر نے فنا ہونا ہے، ہر بندے نے فنا ہونا ہے۔ جیسے دیکھیں کبھی آپ نے خدا کی آواز، بوڑھا بزرگ جوان، عمر گزر گئی 20 سال 30 سال 40 سال، خدا کی آواز میں اگر کسی کو ٹیلی فون رابطہ کروں نا، 1 مہینہ گزر جائے 2 مہینہ گزر، میں اگر کسی دن کال اٹھا بھی لے، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں 1-2 مرتبہ۔ اس اللہ کی مسجد سے 70 سال تم نے حی علی الصلاۃ سنا، کیا اس ایک دوست جو تمہیں کال کرتا ہے، ایک کال دوسری کال تیسری کال پہ ناراض ہو جاتے ہو؟ 70 سال حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی کہ کتنا اپنے اللہ کی کال کو اٹینڈ کیا ہے۔ اس لیے مومنین قبرستانوں میں جایا کریں، بس آخری بات، دنیا رہ جہاں پہ رہ جائے گی، دنیا یہیں پہ ہے، سب کچھ مال دولت مقام جو بھی ہے یہاں پہ۔ آج قبرستانوں میں نہیں جائیں گے، تمہاری اولادیں بھی قبرستان میں نہیں جائیں گے۔ وہ واقعہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا آگے ڈالنا کیونکہ میں نے اپنے بابا کو یہاں ڈالا، اس لیے مومنین مسائل قبلہ سے خود پڑھیں گے۔ یہی میرا پیغام ہے جو نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے ضمن میں ہے۔ اس لیے مومنین کرام قبرستان میں کثرت سے جایا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں جو سو رہے ہیں کسی زمانے میں مالدار ہوا کرتے تھے، کسی زمانے میں بینک بیلنس ان کے پاس ہوتا تھا، کہاں گئی خوبصورتی، کہاں گیا بینک بیلنس، حلال مال حرام مال کی پرواہ نہ ہوتی تھی، وہ سارا امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا جو کمایا ہوا مال لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ دعا ہے پروردگار اللہ تمام مومنین کو خوف خدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔